الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی اور جتنے بھی انسان قیامت تک آئیں گے ان سب کی کامیابی اور کامرانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف و صرف دین کے اندر رکھی ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہماری زندگی دین سے خالی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں۔ پہلے تھا کہ ہمارے اخلاق اور معاشرات کو دیکھ کر دوسری قومیں ایمان میں داخل ہوا کرتی تھی، اور آج داڑھی اور ٹوپی والے کو دیکھ کر دوسری قومیں وحشت کھاتی ہیں، کیونکہ ہماری عبادت کا تعلق ہمارے اللہ سے ہے، لیکن ہمارے اخلاق کا اور ہمارے معاشرے کا تعلق لوگوں سے ہے۔ جب مسلمان ایک جھوٹ بولتا ہے یا کسی کو دغا دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو اس سے پوری کی پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ہم تو آج سربلند نہیں، مسلمان تو آج پستی کا شکار ہے۔ پتہ چلا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ مسلمان تو ہے لیکن مومن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ صرف اور صرف مومنوں کے ساتھ ہے۔ ایمان کیا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین بدل جائے، ہمارا دل و دماغ تمام چیزوں سے ہٹ کر صرف اور صرف اللہ کی ذات اور صفات پر آ جائے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات تنہا صرف اللہ کی ہے، ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، انسان اور جنات کو بنانے والا اللہ ہے، زمین اور آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، چاند اور سورج کو بنانے والا اللہ ہے، اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کسی چیز کو بنانے میں کسی کا محتاج نہیں اور نہ ہی بگاڑنے میں کسی کا محتاج ہے۔ اس کا حکم صرف کن کہہ دینا کہ یہ چیز ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، مائیکل جیکسن جس نے 150 سال زندہ رہنے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم 150 سال زندہ رہیں گے، اور اس نے اپنے آپ کو خطروں سے بچانے کے لیے بہت ساری تدبیریں کر کے رکھی تھی۔ جب وہ لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا تو دستانے پہنتا تھا، اور جب وہ پبلک میں جاتا تھا، مجمع کے اندر جاتا تھا تو ماسک پہن کر جاتا تھا۔ ہم لوگوں نے تو لاک ڈاؤن میں ماسک پہننا شروع کیا کرونا کی وجہ سے، لیکن وہ آج کے 12 اور 13 سال پہلے ماسک پہنتا تھا تاکہ اسے کسی بھی طریقے کا کوئی خطرہ نہ پہنچے، اور آکسیجن والے بیڈ پر سوتا تھا کہ کہیں سانس اکھڑنے کی وجہ سے ہاسپٹل لے جاتے موت نہ آ جائے۔ اور اس نے 12 پرماننٹ ڈاکٹر اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، ایسے ڈاکٹر جو ہائی کوالٹی کے، ہائی کلاس کے ڈاکٹر تھے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر اس کے ساتھ رہتے تھے، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اور جب لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ تم نے اپنی زندگی گزارنے کا یہ طریقہ کیوں اختیار کیا، تو وہ کہتا تھا کہ میں دنیا میں زندہ رہنے کا ریکارڈ بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ 150 سال تک زندہ رہوں، اور 150 سال زندہ رہنے کی اس نے ایسی پلاننگ کر کے رکھی تھی کہ آپ کا خیال بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ اس نے آنکھیں ڈونیٹ کرنے والے آدمیوں کو خرید لیا تھا، کڈنی ڈونیٹ کرنے والے، پھیپھڑے ڈونیٹ کرنے والے اور دل گردے ڈونیٹ کرنے والے لوگوں کو خرید لیا تھا۔ باضابطہ پہلے سے اس نے انتظام کر کے رکھا تھا کہ اگر میری کڈنی خراب ہو جائے تو تمہیں دینا ہے، اگر میرا ہارٹ فیل ہو جائے تو تمہیں دینا ہے۔ اور وہ سب باقاعدہ تیار رہتے تھے کب ہماری ضرورت مائیکل جیکسن کو پڑ جائے، اور ان کو باضابطہ تنخواہیں دیتا تھا۔ یہ ساری کی ساری تدبیریں کرنے کے بعد
اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب ہم 150 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، ایک رات ایسی آئی، 25 جون 2009 کی رات آئی، جس میں جو ہے مائیکل جیکسن کو سانس لینے میں تکلیف ہوئی۔ جب ڈاکٹروں کو معلوم ہوا تو دنیا کے ٹاپ ڈاکٹر جو ہے مائیکل جیکسن کے گھر میں جمع ہو گئے اور اسے موت سے بچانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ آخرکار ان کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوا اور وہی شخص جس نے وعدہ کیا تھا کہ 150 سال تک زندہ رہیں گے، ماتر 30 منٹ کے اندر مر جاتا ہے۔ اس وقت تقریباً مائیکل جیکسن کی عمر 50 سال تھی اور وعدہ کیا تھا کہ 150 سال تک زندہ رہیں گے۔ جب پوسٹ مارٹم ہوا، پوسٹ مارٹم کے بعد پتا چلا کہ مائیکل جیکسن کو بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم اندر سے کھوکھلا ہو گیا تھا، اس کی ہڈیاں اندر سے ٹوٹ گئی تھی، ہاتھوں اور پیروں میں ہزاروں انجیکشن کے نشانات تھے، ہزاروں سوراخ تھے، اور پلاسٹک سرجری بار بار کرنے کی وجہ سے پین کلر کا محتاج ہو گیا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ساری پلاننگ کرنے کے باوجود یہ ڈاکٹروں کی ٹیم، یہ انجیکشن، یہ دوائیاں، یہ گولیاں، یہ ساری کی ساری اسے موت سے نہیں بچا سکی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ میرے دوستو، مائیکل جیکسن کی موت اس بات کا اعلان ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ مائیکل جیکسن کی موت اس بات کا اعلان ہے کہ انسان پوری دنیا پر فتح پا سکتا ہے لیکن اپنے خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ جب موت کا پیغام آئے گا تو ہمیں اور آپ کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ کل ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی منمانی نہیں چلتی، اور تمہارا دبدبا صرف تمہاری زندگی تک ہے، قبر میں کسی کی ذمہ داری نہیں چلتی۔ میرے بھائیوں، وہاں تو صرف ہمارے اعمال ہی کام آئیں گے، اچھے ہوں یا برے۔ جب ہم قبر میں مردے کو رکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے قبلہ رخ کر دو، تو ہم جیتے جی اس بات کی تیاری کیوں نہیں کرتے کہ ہماری زندگی کا رخ صحیح ہو جائے؟ ہمارے سامنے بڈھے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، لیکن ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور اس کو دیکھ کر ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ تو ان چند باتوں سے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے وقتوں کو اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ کم سے کم ہم 5 وقت کے نمازی تو ہو جائیں۔ جب ہم نماز پر آ جائیں گے تو باقی کے اور بھی اعمال آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں آنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔